السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ قرآن میں جہاں بھی یہ آیات آتی ہیں اس قسم کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی عبادت کرنے سے ہی انسان متقی بنتا ہے اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فراشوں فرش بچھونا بنایا، اور آسمان کو چھت بنائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل نکالے، رزقاً لکم، تمہارے رزق کے لیے ثمرات معنی پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یعنی کہ تم جانتے ہو زمین ہمارے لیے فرش ہے، آسمان چھت ہے، بارش اللہ برساتا ہے، اس سے زمین میں جو فصلیں اگتی ہیں اسی سے اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان سب کے باوجود بھی تم میرے ساتھ شرک کرتے ہو، تم میرے ساتھ شرک نہ کرو، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ مزید تفسیر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، دونوں آیتوں کی مختصر تفسیر یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا کر دیکھ لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللہ، اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم یہ نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، کیا جو ایک
آیت قرآن جیسی بنا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار التی، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قرآن جیسی آیت لا سکتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس جیسا پیار کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آگ سے بچو، خود کو بچا لو اس آگ سے، یعنی جہنم سے خود کو بچا لو اور ایمان لے آؤ۔ پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یعنی یہ شاعری کرتے ہیں قرآن کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا۔ انہیں زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کلام ہے، کوئی انسان اس کو بنا سکتا ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی آیت بنا کے دکھاؤ۔ حالانکہ اس جیسا یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، ان پہ یہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے جنات تجری، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جھلتا ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ بیویاں بھی، یہ باغات بھی، وہ پھل بھی ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، عارضی ہیں، حسن بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی لڑکی ہمیشہ حسین نہیں رہتی، جوانی کے بعد اس پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، اس کی وہ قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ عارضی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو آخرت کی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ پہلا توحید یعنی اللہ پر ایمان تھا، دوسرا رسالت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، تیسرا اسلام کی تیسرا عقیدہ آخرت ہے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں تو جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ مزید تفصیل آپ اس آیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔